ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو میرے بیٹے کو دیکھ لو، نہیں یقین آتا تو میری اہلیہ کو دیکھ لو، میں بات کیا کروں، میرے تو 3 گھر کے ساتھی چلے گئے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، کھاریاں کا علاقہ ہے، ایک ملکہ نامی کوئی علاقہ ہے، وہاں ایک بزرگ آدمی ہیں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے جب ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے گھر کی 3 میتیں، 3 لاشیں ان کے سامنے پڑی تھیں، ان کی اہلیہ ان کے سامنے پڑی تھی، ان کے جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی تھی، ان کی بیٹی کی لاش سامنے پڑی تھی۔ جب ایک ہی خاندان کے افراد اچانک حادثے میں اس طرح سے رخصت ہو جائیں تو تھوڑا سا سوچئے، خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کبھی یہ معاملہ پیش آئے، ہمارے جذبات کیا ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے اس بندے کے صبر پر، اس کی استقامت پر، اس کے ایمان پر اور اس کے اپنے یعنی ایمان پر، استقامت پر، کہ 3 لاشیں اپنے پیاروں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ سننے کے لائق ہیں۔ اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن اس طرح کے حالات کا سامنا کرتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے ایک نظر ذرا ان پہ ڈالتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چند گزارشات کروں گا۔ بات یہ بیان کی تو نہیں، یہ جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی وعظ و نصیحت کی جائے۔ سامنے رکھے ہوئے جنازے یہ خود اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا والو، مجھے دیکھ لو، میں بھی آپ کی طرح تھا، آج وہ کہاں پڑا ہوں۔ دوسری بات میرے بھائیوں توجہ کرنا، کوئی آدمی بھی اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آتا ہے نہ دنیا سے جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کا بھی اللہ کا حکم اور ارادہ ہوتا ہے تو دنیا میں آتا ہے، اور دنیا سے جانے کا بھی اللہ جب حکم اور ارادہ فرماتے ہیں تو جاتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، رہنے کی جگہ جہنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر زیرون کل من علیہا فان، ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو میرے بیٹے کو دیکھ لو، نہیں یقین آتا تو میری اہلیہ کو دیکھ لو۔ چند دن پہلے میں جب اللہ کی راہ میں نکل رہا تھا تو میں ان کو الوداع کر کے نکلا، کیا معلوم تھا کہ واپس آؤں گا تو ان کے جنازے میں شریک ہوں گا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ وقت دے دیا کہ میں پہنچ گیا، ورنہ لوگ پہنچا بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اپنی فکر کر لو، ابھی زمین کے اوپر ہو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اگر ان کی طرح قبر کے اندر چلے گئے پھر وقت نہیں ملے گا، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، رجوعوں کو راضی کر لو۔ میرے بھائیوں، میں بات کیا کروں، میرے تو 3 گھر کے ساتھی چلے گئے ہیں، کس بات کا رونا۔ میرے بھائیوں، ابھی صفحے باندھ لو، ابھی جنازہ شروع ہوگا۔ ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں ایمان، ناظرین اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں ایمان کا نور، اسے کہتے ہیں مومن کامل۔ اسی طرح کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کے ادوار سے ملتی ہیں۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زندگی میں بے شمار صدمے پہنچے۔ وہ وقت بھی آسمان نے دیکھا کہ جب آپ کے نازک ہاتھوں پہ شبنمی اور ریشمی پھولوں جیسے نازک ہاتھوں پر، پھولوں سے بھی زیادہ نازک آپ کے بیٹے موجود تھے اور ان پر آخری وقت آیا تھا۔ پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم اللہ کی رضا پر خوش ہیں، اگرچہ ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں لیکن ہماری زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو ہمارے رب کو خوش کریں۔ اسی طرح کی صورتحال یہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے واز کرنے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے میرے پیاروں کی جو نعشیں رکھی ہوئی ہیں یہ خود چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں، خود اپنا واز بیان کر رہی ہیں کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ ناظرین، اسلاف میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ایک امام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے، کہ انہیں بتایا گیا آپ کا ایک تجارتی جہاز جس پر آپ کا کل سرمایہ لگا ہوا ہے، کثیر
سرمایہ لگا ہوا ہے، وہ تجارتی جہاز آ رہا تھا کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے، کسی تاجر کو، کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری کل جمع پونجی لٹ گئی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بغیر کوئی وقفہ کیے حدیث کا درس جاری رکھا، نہ ان کے چہرے پہ کوئی شکن آئی، نہ کچھ اس طرح کے غم کے تاثرات آئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ خبر غلط تھی اور وہ جہاز ٹھیک ٹھاک رواں دواں ہے منزل کی جانب۔ پھر انہوں نے الحمدللہ کہا اور اپنا درس اسی طرح سے جاری کر دیا۔ مومن اصل میں اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک صحابیہ تھی، بڑے حوصلے والی صحابیہ تھی، کمال ان کا ایمان تھا۔ بچہ ان کا بیمار تھا اور کافی دنوں سے بیمار تھا، تو دونوں میاں بیوی بہت پریشان رہتے تھے کہ بچہ بیمار ہے، ظاہر ہے والدین کے دل ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ خامد باہر کام کو گئے، جب واپس آئے تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی، لیکن بیوی نے اپنے خامد کے دلجوئی کا اتنا خیال کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس سے بڑی ایمان کی اس ضمن میں مثال ملنا مشکل ہے۔ جب وہ واپس آئے تو وہی فکر تھا کہ بچے کا کیا بنا ہوگا۔ پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی بچہ اب آرام میں ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، کھانا دیا، ہاتھ پاؤں دھلائے، جو معمولات زندگی ہوتے ہیں وہ ہوئے، اور بچے کی طرف نہیں آنے دیے۔ میاں بیوی نے پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کرتا ہے اسی طرح رات گزاری، اور جب میاں کی ساری تھکن اتر گئی، ذہنی جسمانی پریشانی ہر طرح کی چلی گئی، صبح ہوا تو کہنے لگے کہ بیگم کہنے لگی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کیجئے۔ کہنے لگی کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی امانت دے اور پھر کسی وقت وہ امانت واپس مانگ لے تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا خیال ہونا میرا، ٹھیک ہے جس کا حق ہے وہ لے لے۔ تو کہنے لگی کہ پھر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی جو امانت دی تھی وہ واپس لے لی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن ایمان اسے کس طرح مضبوط بنا دیتا ہے، اور کس طرح کا انہوں نے اپنا خاوند کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو بہت بڑا سبق ہے، لیسن ہے ہم ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کروا لیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی رنج انہیں پہنچے، کوئی غم انہیں پہنچے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رب کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو غم کیسا۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں صبر شعار کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھنے والے عرش کر اٹھیں، انہیں پتہ چلے کہ ایک مومن کا مشکل میں، مصیبت میں اور خوشی میں رویہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔